السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے خبر اور میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، لیکن یہ جنگ کا ناظرین وہ مرحلہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ کو اس وقت مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسرائیل کو اس وقت مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ بڑی سخت کارروائیاں ہیں۔ 2 جنگی جہاز، 2 ہیلی کاپٹر گرا دیے گئے ایران کی جانب سے امریکہ کے۔ اس کے علاوہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 7 امریکی جنگی جہازوں کو گرایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کریں، اور انہوں نے مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے، اور لیکن یہ کہا ہے کہ جو خطے کا امن ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے بغیر ممکن بنانا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خطے کے ممالک اس پر کیا اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکی میڈیا کی جانب سے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک خبر سامنے آئی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان میں مذاکرات سے انکار کر چکا ہے، لیکن اب اس خبر کا انکار کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے موقف کو غلط انداز میں امریکی میڈیا میں پیش کیا گیا۔ عباس عراقچی کی جانب سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا گیا، اور انہوں نے پاکستان کی جو امن کے لیے کوششیں ہیں اس کی تعریف بھی کی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے غلام مرتضیٰ، اور اس کے علاوہ ایران سے ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں جان حسین۔ جان، پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ جان، جیسا کہ امریکی نشریاتی ادارہ ہے CNN، اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 7 جنگی طیارے جو ہیں وہ گرائے جا چکے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو فضائیہ ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، ایران کی بحریہ تباہ ہو چکی ہے۔ پھر یہ کارروائیاں کون کر رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ یہ کاروائیاں آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ کون کر رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ 3 کویت میں جیسے انہوں نے فرینڈلی فائر میں اپنے جہاز گرائے، یہ کاروائیاں بھی انہی کے جو ہیں جہاز انہوں نے خود نہیں گرا دیے، کیونکہ ایران کی نیوی اور ایران کی ملٹری اور سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، بڑی ابھی تو مضحکہ خیز ہو گئے ان کے بیانات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، ان کے اپنے لوگ یقین نہیں کر رہے، اور جس طریقے کا مذاق اڑ رہا ہے پورے معاشرے کے اندر امریکہ کا، جو کہ ایک سپر پاور کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، آئی تھنک یہ بڑی بڑی شرمناک بات ہے۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے 4-5 طیارے گرا دیے، ڈرونز گرا دیے، اس کے ساتھ 2-3 اور اس کے اوپر مطلب کوئی ظاہر ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، کیونکہ ویڈیوز بھی جاری ہوئی، اتنا بڑا ایشو بنا، پارٹس کی تصویریں انہوں نے دکھا دی، ورنہ اگر ایران سے باہر یہ شوٹ ڈاؤن ہوتے تو یہ تو تصویریں نہیں کھینچ پاتے ایرانی اور دکھا نہیں پاتے، جبکہ ویڈیوز پہلے بھی ریلیز کر چکے ہیں، تو یہ ایکسیپٹ بھی نہ کرتے۔ ابھی تو ان کو مجبوراً ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سیز فائر جو 48 آورز کی ریجیکٹ کی، اور جس طریقے سے ایران کی ابھی بھی ویوز جا رہی ہیں، 35 ویو جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس وقت اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں دیکھتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے اس جنگ کو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ اچھا غلام مرتضیٰ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھیں کہ امن جو ہے وہ بحال ہو سکے کسی طرح، اور ثالثی کی بھی کوششیں کی گئیں پاکستان کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا کہ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان پاکستان ہے، اس کے علاوہ مصری ہم منصب جو پاکستان کے ہیں وہ بھی پاکستان تشریف لائے، اسحاق ڈار کے ساتھ انہوں نے مذاکرات بھی کیے۔ پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی یہاں پر آئے، اور ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی۔ لیکن گزشتہ روز پھر ہم نے دیکھا کہ امریکی میڈیا کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی کہ ایران کی جانب سے انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس پر ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا، اس کی جانب سے آج انکار کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ ثالثی کی کوششیں جاری ہیں، اور امن کے لیے پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ بات کی گئی تھی، اور آج کچھ US میڈیا کی جانب سے جو گزشتہ روز لکھا گیا کہ ایران جو ہے وہ پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا، تو بڑی طریقے سے، بڑے ڈپلومیٹکلی بہت اچھے انداز میں عباس عراقچی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور بتایا کہ پاکستان ہمارا برادرلی کنٹری ہے، ہمارا دوست ملک ہے، اور کبھی بھی انہوں نے نیور کا لفظ یوز کیا کہ ہم کبھی وہاں جانے سے انکار نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات اگر مذاکرات کی ہو رہی تھی تو کوئی اس کا نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف اگر بات جا رہی ہوتی تو اگر پھر جانا پڑتا تو ضرور جایا جاتا، یعنی کہ اعتماد سازی کی کمی تھی
کس کے ساتھ؟ یو ایس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اعتماد سازی کی کمی تھی، کیونکہ اس سے پہلے 2 دفعہ مذاکرات جو ہیں وہ کیے گئے اور مذاکرات کے دوران ہی حملہ کر دیا جاتا تھا ایران پہ، اور تیسری دفعہ بھی جو ہے وہ جب یہ تمام چیزیں ہوئی تو امریکن میڈیا نے اگلے ہی روز بات کی کہ جی 2 بڑے جو شخصیات تھیں ایران کی ان کو کیپ کر لیا تھا، لاک کر دیا تھا ان کو، اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں کی گئی. تو اس طرح کی باتیں، جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں کی جا رہی تھی یو ایس میڈیا میں بھی یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ساورن کنٹری جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ اس کو سیریس لے. تو مذاکرات کو سیریس لینے کے لیے حالانکہ پاکستان جو اپنی طرف سے صحیح کر رہا تھا، وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بات ہو رہی تھی مختلف جگہوں پہ، پاکستان ترکی کے ساتھ بھی آن بورڈ تھا، سعودی عرب کے ساتھ بھی آن بورڈ تھا، ایجپٹ کے ساتھ بھی آن بورڈ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی آن بورڈ تھا. تو ہمارے جو مسلم امہ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان نے جو میڈیشن کے لیے یا فیسیلیٹیشن کے لیے جو بھی اس کو کہا جائے پاکستان نے بات کی، تو پاکستان نے سیریس ایفرٹس کیے ہیں، اور اس کا اعتراف آج پاکستان زندہ باد کہہ کر عباس عراقچی نے اس بات کا ثبوت دیا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی جانب سے جو سنسیئر ایفرٹس تھیں، اور اگر ان کے رزلٹ جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی پاکستان آنے میں کسی کو کوئی آر نہیں تھا. اسی چیز کو پھر اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈیئرسٹ بردر کی جو ہے وہ بات کی، عباس عراقچی کی طرف سے یہ لکھا کہ ہمارے پیارے بھائی جو ہیں ان کی جانب سے بہت اچھا کیا گیا کہ انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی. اور یہ وہ چیزیں ہیں ڈپلومیٹیکلی ان کی بڑی اہمیت ہے کہ اس وقت یعنی کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے لیکن ایک فریق سنسیئر نہیں تھا، ایک فریق مخلص نہیں تھا، اور اگر وہ فریق جو ہے جو جنگ بندی کے لیے وہ مخلص ہوتا تو بات آگے بڑھ سکتی تھی. اور یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر روز نئی بات کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آج ہم نے نیوی تباہ کر دی مکمل طور پہ، آج ہم نے جو فضائیہ تو ان کی بہت کم ہے تو وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بحریہ کے سارے نیول جو ہے وہ ختم کر دی، سارے کے سارے جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے، اور ہم میزائل سسٹم ختم کر دیا، ہم نے جو ہے وہ کیپیبلٹی ان کی فلاں ختم کر دی. لیکن روزانہ یہی بات سنتے ہیں، اور اگلے ہی روز جو ہے امریکہ کو ایک ایسا سرپرائز ایران کی جانب سے ملتا ہے، اسرائیل کو ایک ایسا سرپرائز ملتا ہے. یہ دیکھنے کی بات جنگ بندی کی اپیلیں جو ہیں وہ کی جانے لگتی ہیں. 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی اپیل کی گئی تھی جس کو تہران کی جانب سے مسترد کر دیا گیا. جان، جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے ایکس پر جو بیان دیا گیا اس میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی، اور اس ویڈیو کو پاکستان میں لے کر، کیونکہ وہ ویڈیو پہلے بھی پاکستانی میڈیا پر جو ہے وہ نظر آ چکی ہے، اس ویڈیو کو لے کر یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. تو ذرا اس حوالے سے ذرا وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیں یہ جو درد ہو رہا ہے نا اب انڈینز، آئی تھنک وہ تھوڑا سا انڈیا کے اندر جو مودی جو گورنمنٹ ہے ان کے اندر تھوڑا سا اعتراض نظر آ رہا ہے، درد نظر آ رہا ہے پاکستان کی مذاکرات اور اس سب چیزوں کے اوپر، اور جو سپورٹ ہے عوام کا، عوامی لیول پہ ایران کا اور پاکستان کا، اور اس کو دیکھتے ہوئے درد ہو رہا ہے. یہ ویڈیوز بالکل سچی ہیں، بالکل ٹرو ہیں، بالکل صحیح ہیں. میں بھی ایسی ویڈیوز مطلب میں خود بھی جا چکا ہوں ان ریلیز کے اندر. یہ ولی اثر اسکوائر کی میں نے اسی وجہ سے جان میں نے آپ سے کہا، کیونکہ آپ وہاں گراؤنڈ پر موجود ہیں تو آپ اس وقت جو ان کے تاثرات ہیں، جذبات ہیں ایرانی قوم کے، وہ بیان کر سکتے ہیں. جی دیکھیں یہ تو کم، یہ جو دکھایا ہے یہ بھی کم دکھایا ہے. ریلی اصل میں بہت بڑی تھی. یہ جو اس کے اوپر ولی اثر اسکوائر کے اوپر جو ریلی ہوئی، باقاعدہ سپیکرز آئے، پاکستانی سپیکرز کو بھی بلایا گیا، ان کو ٹائم دیا گیا کہ وہ سپیچز کریں. ان سپیچز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، لائیو ویڈیوز بھی موجود ہیں، ایرانی میڈیا پہ بھی ویڈیوز موجود ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو بھی درد ہونا چاہیے اس وقت کسی بھی لحاظ سے. کوئی اگر سپورٹ کر رہا ہے ایران کو تو اس میں کسی کو غم و غصہ نہیں ہونا چاہیے. بڑی اچھی کوششیں پاکستان کر رہا ہے، اور اس وقت جو ماحول نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی اس بانڈ کو، پاکستان اور ایران کا جو بانڈ ہے اس کو کسی طریقے سے ہارم کرنے کی کوشش کرے گا تو ناکام رہے گا. کیونکہ بھلے وہ کہتے رہیں اے آئی ہے جو بھی ہے، لیکن ہے اصلیت ہے یہی کہ ریئل فوٹیجز ہیں
ریئل ایونٹس کی ہیں. ولی اصل اسکوائر پہ بھی ایسی ریلیز نکلی ہیں, انقلاب اسکوائر پہ بھی ایسی ریلی جو ہے اس کے اندر ایک سیگمنٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے اندر پاکستان کے لیے. غلام مرتضیٰ, جو پاکستان اور ایران کی دوستی کے حوالے سے بات کی جان نے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارتی ہاتھ جو ہے؟ جی بالکل, کیونکہ اگر آپ حقائق جو ہے ان کو پرکھیں, ان کو دیکھیں, جائزہ لیں, تو کون کون سے ممالک ہیں جو ہمیشہ سے قریب رہے ہیں ہندوستان کے, وہ مودی سرکار کو انویسٹمنٹ دیتے ہیں, ان کے ساتھ بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب سے جو بات چیت کی اس میں یہی کہا گیا کہ جو صورتحال اس وقت خطے کی ہے, اس خطے کی صورتحال میں ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی اسلامی ملک پر حملہ نہیں کر رہے ہیں, تاہم جہاں سے جس ملک کی فیسلٹی اور جس ملک کے ایئر بیس سے, جس ملک کے کسی بھی امریکن جو سینٹر سے, وہاں سے جو ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے کہیں جو ریڈار سسٹم کا سیٹ اپ لگا ہے, کہیں کچھ اور سسٹم جو ہیں وہ لگے ہیں, کمپیوٹر سسٹم ہے, انفارمیشن ہے, بہت ساری آپ کو پتا ہے کہ موجودگی ہے اس وقت بھی امریکہ کی. تو وہ انہی جگہوں پہ جہاں پہ امریکن لوگ تھے یا امریکن زیر انتظام چیزیں تھیں, انہی کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے. تو اس لحاظ سے بڑا ابھی تک تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ تمام جی سی سی ممالک کی جانب سے کیا جا رہا ہے, اور چاہتا تو دشمن یہی ہے کہ جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ آپس میں دست و گریباں ہو جائے. شاید کچھ ممالک کی وہاں کوشش بھی یہ ہے کہ ایران کو جو جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ مزید بڑھایا جائے. اس طرح کی خبریں بھی یو ایس میڈیا میں آتی رہی ہیں کہ کچھ ممالک نے کہا امریکنز کو, اسرائیل کو, کہ یہ ایران کے اوپر مزید بمباری کی جائے, مزید حملے کیے جائیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ شاید آنے والے وقت کا ڈر لگ رہا ہے کہ ہم جن کو اپنی حفاظت کے اوپر مامور ہم نے کر رکھا تھا وہ تو ناکام ہوئے, تو اب جب سرخرو ہو رہا ہے ایران ہر لحاظ سے, تو آنے والے وقتوں میں دیکھیں بہت زیادہ نقصان ہوا, ہم یہ بات جانتے ہیں, لیکن اس کی کاسٹ بھری ہے. ایران نے نقصان ضرور اٹھایا ہے, لیکن دنیا میں ان قوتوں کے دانت کھٹے کیے ہیں جن کے شر سے جو ہے پوری دنیا کانپتی تھی. آج پوری دنیا تبدیل ہو گئی, مڈل ایسٹ تبدیل نہیں ہوا, پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل ہو گیا ہے, اور یورپ اپنا رخ جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے کہ کس طرف ہم نے جانا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں الائنمنٹ ہوگی. اسی طرح سے جو یو کے ہے ان کی جانب سے خود جن کے یہ مسائل پیدا کردہ ہیں اسرائیل, اور اس لحاظ سے ان کی بھی آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی سمت جو ہے وہ اور ہے. اسی طرح سے جو جی سی سی کنٹریز ہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کی سمت کیا ہوگی, یہ ڈر خوف میں مبتلا ہیں, اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں جو ہے کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستان کے ساتھ دوستی میں ہیں, جو پاکستان کے ساتھ بات چیت میں ہیں, ان کو پاکستان نے تسلی کروائی ہے اس لحاظ سے کہ آپ جو ہے وہ تسلی رکھیں, آنے والا وقت بھی بہتر ہوگا, اور یہ جنگ جو ہے جب ختم ہوگی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ایوالو ہوں گی خطے میں بھی, مسلم ممالک میں بھی, اور تھرو آؤٹ ورلڈ میں بھی. تو یہ جو کچھ بھی اس وقت جاری ہے اس میں جنگ کے اندر پراپوگنڈا بھی ہوتا ہے, اس میں بہت ساری جو خبر کے علاوہ بھی کچھ چیزیں شامل کی جاتی ہیں, کچھ موٹیویٹڈ خبریں ہوتی ہیں, کچھ بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ممالک ہیں جس طرح پاکستان ذمہ دارانہ ڈپلومیسی کر رہا ہے, اور پاکستان کے جو ہمارے عسکری قیادت ہے, پاکستان کی سول قیادت ہے, میاں محمد شہباز شریف ہیں, غلام مرتضیٰ قطع کلامی کے لیے معذرت, اس کو بھی یہاں سے بھی آگے بڑھیں گے, لیکن اس حوالے سے سوال میں جان سے کرنا چاہ رہا ہوں. جان, جیسا کہ غلام مرتضیٰ نے بات کی کہ اسلامی ممالک کو جو ہے وہ متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, اور جیسا کہ جو ایرانی اسپیکر ہیں محمد کالیباف, ان کی جانب سے کہا گیا کہ خطے کے ممالک جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں, اور جو خطے کا امن جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے بغیر ممکن بنانا ہوگا. یہ بہت بڑی بات اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ براہ راست رابطے میں ہے خطے کے ممالک سے؟ جی, بہت اچھا تجزیہ دیا غلام مرتضیٰ صاحب نے. بالکل رابطے میں ہیں گلف کنٹریز کے جو ممالک ہیں, ان میں سے زیادہ تر کنٹریز کے ساتھ
کمیونیکیشن چینلز اوپن ہیں. پاکستان سے بھی بات چیت چل رہی ہے, ترکی سے بھی بات چیت چل رہی ہے, عمان تو ظاہر ہے ساتھ ہی ہے ایران کے, قطر جیسی جگہ سے بھی بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. تو بالکل اچھا, بہت اچھی بات کی غلام مرزا صاحب نے کہ دیکھیں یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اور جو بدماشی ہے پورے ریجن کے اندر, اپنے ملک کے باہر ان کو ساری, انہوں نے دیکھیں نا کتنے خطوں کے اندر ڈی اسٹیبلٹی انسٹیبلٹی پھیلائی ہے, لیبیا کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر پورے سسٹمز جو ہیں وہ کولیپس کر دیے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی سب سے بڑا پرابلم اسرائیل اور امریکہ کو یہاں سے بھگانا ہے, تاکہ کل کو قطر, ترکی, پاکستان, سعودی عربیہ, رشیا, چائنا, یہ سارے ممالک مل کے اپنا ایک سیکیورٹی بلاک بنائیں اور انجوائے کریں اپنی جو سیکیورٹی ہے اور سوورنٹی اور اکانومی ہے اس کو کلیکٹیولی. تو آئی تھنک عرب ممالک بھی دیکھیں پریشان اس لیے کیونکہ ان کے اپنی بادشاہتیں جو ہیں وہ رسک میں ہیں, ان کے تخت پلٹ دیے جائیں گے اگر امریکہ کے خلاف یہ بات کریں گے. تو مجھے لگتا ہے جس طریقے سے غدافی کے ساتھ ہوا تھا, یا جس طریقے سے آپ نے دوسرے ممالک میں بھی دیکھا, تو ابھی یہ وقت کی بات ہے, ابھی امریکہ کی پاور کمزور ہو رہی ہے, ابھی یہ صحیح وقت ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور یہ ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہوں. میرے خیال میں بالکل صحیح بات ہے. اچھا جون, آپ وہاں پر موجود ہیں, یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی عوام جو ہے بڑی سڑکوں پر نظر آتی ہے, بچے بڑے سبھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, غالباً اس وقت آپ کی بیٹی بھی آپ کے ساتھ موجود ہے. مجھے یہ بتائے گا یہ اس وقت جوش و جذبہ کیسا ہے ایرانی عوام کا, اور کیا وہ جنگ بندی کے حوالے سے کیا سوچ کیا رہے ہیں؟ دیکھیں عوام کی اگر میں رائے بتاؤں آپ کو, عوام کی رائے بالکل مختلف ہے حکومت سے. حکومت کہہ رہی ہے کہ لاسٹنگ پیس کے لیے, پرماننٹ پیس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اگر پرماننٹ ہو تو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عوام کا آن دی ادر ہینڈ جو رسپانس ہے اور جو جذبہ ہے, روز رات کو 8 بجے سے لے کر صبح کے 3 بجے تک یہ لوگ باہر آتے ہیں اور صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, بدلہ لینا. دیکھیں یہاں پہ عوام کہتی ہے کہ یا تو آپ خود ختم ہو جائیں یا تو آپ ان کو ختم کر دیں, اور یہاں پہ عوام کہتی ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر ایران کو نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ایران کو انفیکٹ کافی بڑا خطہ ہے کنزرویٹوز کا جو کہتا ہے کہ اب نیوکلیر بام بنا لینا چاہیے ایران کو. تو یہ جو عوامی تاثرات ہیں تو اور بھی زیادہ ایکسٹریم ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور باوجود نقصانات کے, باوجود تباہی کے, لوگ جنگ روکنا نہیں چاہتے, لوگ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو رکھے ایران. تو آئی تھنک یہ ریزیلینس ہے, یہ ریزالو ہے کہ لوگ کسی بھی حد تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ ان کو جو بتایا گیا ہے 47 ایئرس سے, ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو شیطان بزرگ کے ساتھ اور چھوٹے شیطان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے, اور وہ لڑائی کا وقت جو ہے وہ ابھی ایرانیوں کی نظر میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا.